ایک یہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حالت روزہ میں غلطی سے غرغر کر بیٹھے، یعنی بھول گیا اور غرغر کر لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، غرغرہ کرنے سے ضروری نہیں کہ حلق میں پانی اندر اتر ہی جائے، بعض اوقات صرف حلق کے ابتدائی حصے تک انسان روکتا ہے اور اس کو تھوڑا سا گھما کے پانی پھینک دیتا ہے، تو یہ خود انسان کو غور کرنا ہوگا کہ اگر ایک قطرہ بھی اس کو محسوس ہو کہ اندر اتر گیا ہے تو بالکل اس کا روزہ پھر تو ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے غرغرہ کرنا حالت روزہ میں سخت مکروہ لکھا ہے۔ لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اندر نہیں گیا ہے، صرف اوپر تک ہی حصے کے اندر جو کوا جو ہمارا لٹکا ہوتا ہے اس حصے تک ہی بس وہ پانی گھما کے پھینک دیا گیا ہے تو پھر روزہ قائم رہے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا کیسا ہے؟ یعنی آدمی سوچ لے چلو ابھی گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسا ارادہ بہت ہی غلط قسم کا ہے اور سخت مکروہ ارادہ ہے، اور ایک جو کامل مومن ہے جسے آخرت پر اور موت کے اچانک آنے پر یقین حاصل ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ اگر کوئی شخص توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ متصلاً اس کو موت آ جائے اور توبہ کی توفیق ہی نہ ملے تو پھر یہ گناہ اس کے ساتھ قبر میں ساتھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ عذاب قبر کی شکل اختیار کرے اور اسی طرح میدان محشر میں ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو بسا اوقات فوراً مٹی سے تیمم فرمایا کرتے۔ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی تو قریب ہی موجود ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہو سکتا ہے میں اس پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ یہ امت کو کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ کب آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کب میرا پیغام کمپلیٹ ہوگا، اور اس پہ بھی حدیث ہے، لیکن میں اپنے وقت کی قلت کی بنا پر اس پہ دلیل فراہم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے آقا کو معلوم تھا۔ تو اتنا قریب اپنی موت کو بیان فرما کر یا اس کے احساس کو بیان فرما کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی توبہ کی امید پر گناہ نہ کریں، توبہ میں ٹال مٹول نہ کریں، کسی خطا کو کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ چلو بعد میں اس کا تدارک کر لوں گا، یہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے امید، ایسے خیال کو، ایسے نظریے کو یا اس طرح کے عمل کو گناہ بھی قرار دیا جائے تو کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ سوال کیا تھا کہ گھر والے پسند کی ایک لڑکی سے شادی کروانا چاہتے ہیں لڑکے کی، اور وہ پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میری شادی آپ نے کروا بھی دی تو اس کی اور میری مشرق سے مغرب تک دوری ہوگی، کیا فائدہ شادی کرنے کا، تو کیا حکم شرع ہے؟ اس میں تھوڑا سا کلام پچھلے پروگرام میں بھی کر چکا تھا کہ فقہ حنفی کے روشنی میں جب لڑکا لڑکی عاقل بالغ ہو جاتے ہیں تو گھر کے جو سرپرست ہیں انہیں بھی ان پر ولایت اجبار حاصل نہیں رہتی۔ ولایت مینز اختیار، اور اجبار مانے جبر کرنا، جبر کرنے کی ولایت اختیار ان کو حاصل نہیں رہتا ہے۔ یہ بچوں کے بہتر مستقبل کے بارے میں بالکل سوچ سکتے ہیں، اور میں کوئی بچوں کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خواہش پر ان کی جو پسند ہے اس کو ہی فوقیت دیں، اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بچی کسی چیز کو پسند نہیں کر رہی، لڑکا کسی لڑکی کو ناپسند کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، اور فورس کریں بہت زیادہ، یہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ اگر لڑکے نے اظہار کیا ہے کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں تو ماں باپ کو چاہیے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے اس لڑکی پر پہلے غور کر لیں۔ اگر اس میں کوئی شرعی قباحت پائیں تو بیٹے کو دلائل کے ساتھ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا اس میں یہ خرابی ہے، تمہیں بھی نظر نہیں آ رہی، تمہاری آنکھوں پہ محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن جب 1 سال گزرے گا کوئی کاکا بلی پیدا ہو جائے گا اور یہ فٹ بال کی طرح ہو جائے گی، اور وہ کاکا بلی کے پیمپروں کا خرچ ہی تمہیں مار دے گا اور سر سے بال اترنا شروع ہو جائیں گے، بیٹا پھر یہ سارا عشق دور ہو جائے گا، ہماری بات مان لو۔ اور یہ لڑکی بڑی خطرناک قسم کی ہے، وہ تمہیں نچائے گی اچھے طریقے سے، بعض اوقات ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو پھر مطلب وہ بچہ نہ مانے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بعض اوقات دلائل سے مان جاتے ہیں، تو دلیل سے سمجھائیں، زبردستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک گنجائش نہیں ہونی چاہیے، تو ایسا نہ کریں، جو ہم نے سمجھایا اس کے مطابق کیا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ سونے کی کون کون سی حالتیں ہیں جن کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن میں وضو نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے، اگر 2 شرطیں جمع ہوں گی تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 1، آپ کی سرین جمے ہوئے نہ ہوں۔ سرین کا مطلب جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، جو ہمارا بیک سائیڈ ہوتی ہے، یہ اگر ہم سیدھے جیسے میں بیٹھا ہوں تو یہ جمع ہوا کہلائے گا، ایسا نہ ہو۔ اور نمبر 2، آپ کی جو حالت ہے اس وقت وہ نیند کو روک نہ رہی ہو،
جیسے کروٹ کے بل آپ لیٹ جائیں تو دیکھیں نہ سرین جمع ہیں اور نہ مطلب یہ حالت نیند کو روک رہی ہے، اس میں وضو چلے جائے گا۔ لہٰذا اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہ ہو تو نہیں جائے گا۔ مثلا کوئی کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سو گیا اور کرسی سخت ہے، بہت نرم نہیں ہے، کیونکہ نرم میں تو پھر ہو سکتا ہے، سخت کرسی اس پہ بیٹھا بیٹھا سیدھا سو گیا ہے، وضو نہیں جائے گا کیونکہ سرین جمع ہوئے ہیں۔ یا حالت نماز میں کھڑے کھڑے سو گیا اور کچھ سہارا بھی نہیں ہے، اس میں کبھی سخت نیند نہیں آئے گی کیونکہ یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو آنے سے روک رہی ہے، اس میں وضو نہیں جائے گا۔ تو بس اب آپ یہ دیکھ لیں، جہاں دو شرطیں جمع ہوں گی ان حالتوں میں وضو چلا جائے گا، جہاں دونوں شرطیں نہ ہوں یا ان میں سے ایک نہ ہو ان حالتوں میں وضو نہیں جائے گا۔ ہاں یہ ضرور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی ٹیک لگا کر سو گیا اور مطلب سرین جمے ہوئے ہیں لیکن اتنا گہرا سو گیا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے تو آواز ہی نہیں جا رہی اس کو، تو اس حالت میں بھی وضو ٹوٹنے کا حکم ہوتا ہے کہ غفلت اپنے انتہائی عروج پر ہے، اور ایسی حالت میں خروج ہوا کا پتہ نہیں چلے گا تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے۔ اس لیے ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے نیند کو ہی وضو ٹوٹنے کا سبب بنا دیں گے، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایک بھائی نے سیکورٹی گارڈ کا کہا، آپ بینک کے سیکورٹی گارڈ بن سکتے ہیں، آپ کا سودی معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں تو رضی اللہ عنہ لکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو صحابی کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے۔ لوگ میرا محمد اکمل نام ہے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ نہیں سکتے تو بے ادبی ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ذہن میں محفوظ رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔